ابھی آپ کلام اقبال سماعت فرما رہے تھے. آواز کا روپ دیا تھا ملکہ ترنم نور جہاں نے. ریڈیو پاکستان آپ سے مخاطب ہے. ہفتہ وار پروگرام پیش کیا جاتا ہے سائبان. السلام علیکم. فرحان نورین کے پروگرام سائبان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. مرزا فرحت اللہ بیگ اردو ادب میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. ان کا ایک بہت ہی مشہور انشائیہ ہے نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر. اس میں خاص طور پر وہ ایک نواب صاحب کے دربار اور درباریوں کی منظر کشی کرتے ہیں. اس میں خصوصی طور پر جس پہلو کی جانب انہوں نے نقاب کشائی کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس ماحول سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اور پھر وہاں سے چلے آتے ہیں. شاید یہ ماحول ہر دور میں پایا جاتا ہے. پرانے دور کے تعلیم یافتہ پہاڑے یاد کرنے پر زور دیا کرتے تھے اور کاغذ قلم لے کر حساب کتاب میں گھنٹوں مصروف رہتے تھے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ذہن تھک جاتے تھے اور جی چاہتا تھا کہ کاش یہ کام نہ کرنا پڑتا. لیکن جدید دور کے نوجوانوں کو ایسا مسئلہ قطعاً درپیش نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ آخر کمپیوٹر کس مرض کی دوا ہے. بس کمپیوٹر کا سوئچ آن کریں اور اس کو جو بھی کمانڈ دیں اس کے نتائج حسب منشا حاصل کر لیں. لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا کمپیوٹر صرف حساب کتاب اور اعداد و شمار کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ہے یا اسے وسیع تر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ان سب باتوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں انجینئر گل اسلم خان سلیمانی موجود ہیں. شعبہ تو ان کا الیکٹریکل انجینئرنگ ہے لیکن ان کی دلچسپی کا جو محور رہا ہے وہ کمپیوٹر ہے. کیوں رہا ہے اس کا جواب خود انہی سے سنیں گے. لیکن پہلے ذرا ان کو خوش آمدید کہہ لیں. جناب گل اسلم خان سلیمانی، ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سامعین سے پہلے اپنا تعارف کرائیں، بعد میں آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے دعوت دی، مجھے بلایا. ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے ہی میرا تعلق ہے. یہیں کی پیدائش ہے. پرائمری اسکول، ہائی اسکول کچھ ملتان میں اور کچھ ڈیرہ اسماعیل خان میں تعلیم حاصل کی. ایف ایس سی ڈیرہ اسماعیل خان سے کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے لاہور یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ لی. 1971 میں فارغ التحصیل ہوئے. اس کے بعد ملتان ہی میں وابڈا جوائن کیا بطور انسٹرومنٹ انجینئر نیچرل گیس پاور اسٹیشن. تقریباً 7.5 سال وہاں پر انسٹرومنٹ انجینئر رہا. اس کے بعد سعودی عرب کی الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم یہاں پاکستان سلیکشن کے لیے آئی. پاکستان کی بنیاد پر سلیکشن ہوئی. الحمدللہ اس میں کامیاب ہوا اور فروری 1978 میں سعودی عرب چلا گیا. وہاں اللہ پاک کے کرم نوازی سے 22-23 سال ملازمت کی. اچھا نام کمایا، اچھا کام کیا اور اب بھی لوگ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں جس میں میرے وطن کا نام بھی ہے. آپ یہاں پر بھی رہے، پھر سعودی عرب بھی تشریف لے گئے. انجینئرنگ تو آپ نے لاہور سے کی، تعلیم ڈیرہ اسماعیل خان سے کی اور سروس آپ نے ملتان میں کی. یہ کیسا ایک امتزاج ہے؟ کیوں آپ ملتان میں زیادہ عرصہ رہے؟ والد صاحب مرحوم نے اپنی پوری زندگی بطور بزنس مین ملتان میں گزاری. میں ان کا ایک ہی بیٹا تھا جسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. خاندان والے چاہتے تھے میں یہاں رہوں اور والد صاحب چاہتے تھے میں ان کے پاس رہوں. تو اس سلسلے میں ملتان بھی وقت گزرا اور چونکہ انجینئرنگ یونیورسٹی ملتان میں نہیں تھی. وہاں پر ملتان میں آپ انسٹرومنٹ انجینئر رہے. کیا کام ہوتا ہے انسٹرومنٹ انجینئر کا؟ ہاں، وہاں ملتان میں پاکستان کا ایک سب سے پرانا تھرمل پاور اسٹیشن ہے جہاں گیس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. تو پاور پلانٹ پوری ایک دنیا ہوتی ہے. اس میں
ایک مخصوص شعبہ جیسے آپ کے ریڈیو پاکستان میں بھی ہے، انسٹرومنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. انسٹرومنٹ ڈپارٹمنٹ میں یوں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی پلانٹ کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں. مطلب یہ ایک ضروری اجزاء ہے. بالکل، ان کے بغیر نہ آپ ہوائی جہاز اڑا سکتے ہیں، نہ آپ پلانٹس چلا سکتے ہیں. تو انسٹرومنٹس ایک بنیادی جس سے آپ مانیٹرنگ کرتے ہیں، جس سے آپ، تو انسٹرومنٹ کا اگر آپ کا نظام صحیح ہوگا تو آپ کے پلانٹس بہترین چلیں گے. تو میری انسٹرومنٹ انجینئر کی فیلڈ تھی، اور تھرو آؤٹ یہاں بھی اور سعودی عرب میں بھی انسٹرومنٹ میں ہی میں رہا. کوئی بھی پلانٹ ہو، اس کے دو شعبے ہوتے ہیں، آپریشن اور مینٹیننس. انسٹرومنٹ انجینئر کا تعلق ہمیشہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے. آپریشن ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پلانٹ چلانے کے ذمہ وار ہیں. مینٹیننس والے اس کو مینٹین رکھتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ پروڈکشن لی جائے، چاہے وہ کسی چیز کا بھی پلانٹ ہو. تو انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کیا ان پٹ دی جا رہی ہے، کیا آؤٹ پٹ لی جا رہی ہے. آپ یہاں کام کرنے کے بعد پھر سعودیہ تشریف لے گئے، کیا فرق محسوس کیا آپ نے وہاں کی سروس اور یہاں کی سروس کا؟ یا سعودی عرب میں آپ جانتے ہیں، آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، چاہے سعودی عرب، دبئی، ان ملکوں میں، تو وہاں کے لوکل لوگ ابھی اتنے ٹیکنیکل نہیں ہیں. انہیں غیر ممالک، غیر ملکی افراد کی خدمات حاصل کرنی پڑتی ہیں. تو میں وہاں پر بھی گورنمنٹ جاب میں تھا، منسٹری آف الیکٹریسٹی، اینڈ وہاں پر مختلف قوموں کے لوگ آباد یعنی کام کر رہے تھے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ رات ڈیوٹی پہ بیٹھے تھے تو میں نے کنٹرول روم میں کاؤنٹ کیا، اس وقت 13 نیشنلٹیز کے افراد وہاں موجود تھے. یورپین بھی تھے، امریکن بھی تھے، ایشین بھی تھے، عرب بھی تھے. تو وہ ایک ملٹی نیشنل پلانٹ تھا. میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ وہاں کے ماحول، وہاں کے کلچر، وہاں کی انوائرنمنٹ سے بالکل آپ ناواقف ہوں گے. تو وہاں پر جا کر آپ نے کیا تکلیف محسوس کی؟ ان کی زبان بھی آپ کو نہیں آتی ہوگی، ان کے طور طریقے بھی آپ کو نہیں آتے ہوں گے، تو آپ نے کیا محسوس کیا اور کیا آپ کو تکالیف پیش آئیں پہلے؟ دیکھیے، جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو الحمدللہ پاکستان میں انگریزی بہت اچھی بولی، پڑھی، سمجھی جاتی ہے، اور پاکستانی جہاں بھی ہوں ماشاءاللہ اچھی انگریزی سمجھتے ہیں، بولتے ہیں. تو زبان کا تو خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہاں پاور پلانٹ تھا. وہ بھی وہاں بھی جو عرب ہمارے ساتھ تھے وہ امریکن اور برٹش کوالیفائڈ تھے. تو انگلش لینگویج شروع میں ہماری چلتی رہی. آہستہ آہستہ پھر وہاں ہم عربی زبان بھی سیکھ لی ہم نے. ڈیوٹی سے علاوہ گھر میں، بازار میں، دکانوں میں وغیرہ وغیرہ عربی ہی وہاں بولی جاتی تھی. تو وہاں یوز ٹو ہو گئے. اس کا الحمدللہ کہ عربی میں ہمارا اچھا ایک محاورہ ہو گیا، بول چال شروع ہو گئی. دوسری چیز، ایک بنیادی فرق آپ نے پوچھا ہے، جو چیز میں نے وہاں دیکھی ہے، وہ لوگ جو بات آپ سے کرتے ہیں اسے نبھاتے ہیں. وعدہ کرتے ہیں، نبھاتے ہیں. ٹائم آپ کو دیا ہے، اگر کوئی بھول گیا ہے تو اس کی ایک معذرت ہے، لیکن اگر ان کو یاد ہے تو جو وعدہ آپ سے ہوا ہے وہ لوگ وہ نبھاتے ہیں. اچھا، یہ کمپیوٹر جو ابھی ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں، جی، یہ کمپیوٹر آپ کو کیسے یہ شعبہ پسند آیا اور کیا آپ نے محسوس کیا وہاں پر پہلے جب کمپیوٹر آئے؟ بنیادی طور پہ میں بھی ٹیکنیکل آدمی ہوں. میں نے سب سے پہلے ایک کمپیوٹر لندن سے خریدا. آج کے کمپیوٹر میں اور اس کمپیوٹر میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب مثلاً اگر یہ ہیں تو ٹیکنیکل ٹرمز، لیکن چونکہ آج بچہ اس بارے میں معلومات رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم کمپیوٹر لیتے ہیں، اس میں اتنی میموری ہو، اتنی ہارڈ ڈسک ہو، اتنے انچ کا مانیٹر ہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں. آج کا بچہ کہتا ہے کہ جی 256 میگا بائٹس میموری ہو. تو یہ میگا کو آپ یوں تصور کر لیں جیسے ہم عام زبان میں ملین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر لینگویج میں اسے میگا کہتے ہیں. اس زمانے میں کلو میں یہ چیز ہوا کرتی تھی. ملین تو آپ سمجھ رہے ہیں نا جی. اس زمانے میں جو کمپیوٹر آیا تھا، جو میں نے خریدا تھا، 100 پاؤنڈ کا لیا تھا. وہ اسپیکٹرم سنکلیئر اس کمپیوٹر کا نام تھا. اس کی 16 کلو بائٹ میموری تھی، 16 کلو بائٹ، جبکہ آج کل میگا بائٹس اور گیگا بائٹس میں یہ چیز چلی گئی ہے. اس وقت یہ مانیٹر نہیں ہوا کرتے تھے. ہم اپنے کلر ٹی وی کے اوپر کمپیوٹر کو چلاتے تھے. اس وقت ہارڈ ڈسک نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے سٹور کرنا ہوتا تھا، تو ہم یہ ٹیپ ریکارڈر میں ہم اس کو اپنی جو بھی ڈیٹا تھا وہ سیو رکھتے تھے اور اس کو ریٹرائیو کرتے تھے، اس کو چلاتے تھے. یہ تو بہت بعد میں، شاید آپ کی دلچسپی کے لیے میں وہاں پر تھا تو ہمارے پاس وہاں ایک کمپنی آئی. انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کمپیوٹر کو انٹروڈیوس کرائیں. کمپیوٹر لے کے آئے تو اس زمانے میں کمپیوٹر بیچے نہیں جاتے تھے بلکہ لیز پہ دیے جاتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کمپیوٹر دیا اور اس کا 1 سال کی لیز انہوں نے 24,000 ریال رکھی. دوسرے سال پھر وہ ہمارے پاس دوبارہ آئے. انہوں نے کہا کہ جی ایک نئی چیز کمپیوٹر کے اندر آ گئی ہے، آپ کو یہ ٹیپ ریکارڈر کے اوپر اس کی ریکارڈنگ سیونگ نہیں کرنی پڑے گی، ہارڈ ڈسک آپ یہ لگا لیں اس کے اندر
تو اس میں آپ کو سہولت زیادہ اچھی ہو جائے گی, اس کی آپریشن بھی اچھا ہو جائے گا. تو اس زمانے میں انہوں نے ہمیں 10 میگا بائٹ, جو کہ بہت آج کل کے دور معمولی چیز ہے, ہارڈ ڈسک لگا کر دی, اور وہ 27,000 ریال کی تھی. آج تو کمپیوٹر کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے. اس وقت لیٹسٹ کمپیوٹر سعودی عرب میں 5,000 ریال سے بھی کم کا مل رہا ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ نے کیسے اس شعبے کو پسند کیا؟ ہاں, مجھے ایک چیز اچھی لگی تو میں نے اس کی سچی بات ہے دوستوں سے ٹریننگ حاصل کی. میگزینز آتے تھے وہاں ہمارے پاس, ہمارے ساتھ چونکہ امریکن یورپین میگزینز پڑھتے تھے, کتابیں میں نے خریدی, لٹریچر یعنی اسٹڈی کرتے تھے. لٹریچر اسٹڈی کیا اس کو. اور جو کمپیوٹر میں آج جس پہ میں کام کر رہا ہوں, الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کو صحیح طریقے سے لٹریچر سے سیکھا. ہاؤ ٹو آپریٹ اے کمپیوٹر, ہاؤ ٹو مینٹین اے کمپیوٹر, ہاؤ ٹو ورک ود دا کمپیوٹر, یہ میں نے کتابوں سے سیکھا, مطالعہ کیا, دوستوں سے بھی میں نے وہ کیا. 1999 اینڈ میں سعودی عرب کو خیر آباد کہا, یعنی کافی فرق ہے. 22 سال میں نے وہاں گزارے. میرے زندگی کے آخری 10 سال جو میں نے سعودی عرب میں گزارے, اس کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں جب پاکستان آتا تھا, کمپیوٹر کے ذریعے اپنے بیڈ روم سے میں اپنی ایئر لائنز کو کانٹیکٹ کر کے سیٹ بک کراتا تھا, بینک کو انسٹرکشن دیتا تھا, وہیں سے ان کو پیمنٹ ہو جاتی تھی. میرے کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ کے ذریعے یا ان کا جو تھا, مجھے کال آ جاتی ہے کہ آپ کی سیٹ بک ہو گئی ہے, آپ فلاں دن کو تشریف لے جا سکتے ہیں. فلائٹ سے 1 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہ میں پہنچ جاتا تھا اور میرا بورڈنگ کارڈ مجھے وہاں مل جاتا تھا. یہ کمپیوٹر کا استعمال ہے.